بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. عمران خان کے حوالے سے ہم نے بات کر لی ہے. عمران خان کو لے کے پاکستان کے اندر ایک باقاعدہ ہنگامہ برپا ہے، لیکن اس سے بڑا ہنگامہ جو اب ہونے والا ہے وہ ہے یورپ کے لیے. آپ نے جو یوکرائنی پریزیڈنٹ ہے زیلنسکی، ان کا بیان سنا ہوگا کہ رشیا جو ہے وہ اب شمالی کوریا کے فوجی اور شمالی کوریا کے ہتھیار استعمال کر رہا ہے. اور یورپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ اس وقت جو ہے وہ شمالی کوریا کے ہتھیار ہیں، اس کے فوجی ہیں. زیلنسکی تو کہتا ہے کہ رشیا جو ہے اس کی کمزوریاں کھل کر سامنے آ رہی ہیں، لیکن جو روس ہے اس کا جو پیغام اس نے دیا ہے کہ اگر اسی طرح یہ معاملات جاری رہے تو یورپ بھی نہیں بچ پائے گا. عمران خان کے حوالے سے کل ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی. معاملات سورج گرہن کے بعد، جو کل کا سورج گرہن تھا اس کے بعد کس طرح چینج ہوں گے یہ معاملات، اور پھر یورپ کے حوالے سے ان دونوں موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں. دا ویری ویل ناؤن فیمس پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھے جانے والے محمد اسامہ علی، جو اپنے انالیسس کی وجہ سے اپنی ایک منفرد پہچان رکھتے ہیں، ریلیجس اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ یہ نارتھ کوریا کے فوجی اور ہتھیار یورپ کس طرح خطرے میں آنے والا ہے، اور جو کل کا سورج گرہن ہے اس کے بعد پی ٹی آئی عمران خان کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا. آج کے ٹاپک سے اسامہ صاحب، اوور ٹو یو سر. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں یہ پوری کی پوری دنیا جب اپنے نئے ورلڈ آرڈر میں، ہم کئی دفعہ اس پہ پروگرام کر چکے ہیں، جا رہی ہوتی ہے تو لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں 3 4 5 چیزیں لازمی دیکھنے کو ملتی ہیں. خون، بہت زیادہ خون خرابہ، پرچے ملکیت سادہ زبان میں کہیں بدل جاتے ہیں، زمین کی ملکیتی حقوق جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، نئی ایمرجنگ پاورز بنتی ہیں، اقتدار نئے ہاتھوں میں آتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اکنامک سسٹم ہے اور اکنامک کرائسس، دونوں ہی اپنوں کی دوریاں، جدائیاں، یہ سب دیکھنے کو ملتا ہے انسانیت کو. اور یہ وہی 100 سال کا ٹائم جو ہے وہ تقریباً آپ یاد کریں جب خلافت ٹوٹ رہی تھی 1924 1925، یہی ایرا تھا. ایگزیکٹلی 100 سال ہو گئے ہیں. یہ رینائنسنس یورپ کی بھی اس کو اب خطرے میں ڈالے ہوئے، وہ جو انہوں نے نیا معاشرتی سسٹمز اور ساری چیزیں شروع کی تھی وہ بھی ختم. تو اب بہانہ بے شک پیوٹن بنے، بے شک نارتھ کوریا بنے، بے شک زیلنسکی بنے، بے شک کوئی کہانی ہو، اصل قدرتی کہانی یہ ہے کہ اب کہانی اوور ہو گئی. اب یورپ کو دوبارہ سے ایک مار کھانی ہے، دوبارہ سے سب کو، ہم بھی کھا رہے ہیں، سب کھائیں گے. اور آپ اگر پاکستان کی بھی اگر اس میں حالات میں دیکھیں تو میں نے ایک پروگرام کیا تھا کہ اپنے ٹیسٹ کے طور پہ، آپ کو پتہ ہے کہ جیسے فلک پہ پروگرام چل رہا ہوتا ہے وہ ریلی اس پہ کرتا ہے. میں کہا بھائی بندے گن کے بتاؤ لاشیں کتنی گری ہیں 20 جون کے بعد پاکستان میں کسی بھی بہانے سے، اور جو جنگی ملک ہیں ان کی بھی گنو. تو آپ یقین کریں کہ جو پاکستان کا ریشو تھے 750 اموات تھی، دہشت گردی، فوجی شہید، بم دھماکہ، حملہ ملا کے، اور ایران، لبنان، اردن، غزہ، یہ سارا جو بیلٹ تھا اس میں 350 تھی، اور ہم جنگ میں نہیں. ٹھیک اسی طریقے سے جو آپ کا اس کا یورپ کا جو یو کے کا، یہ یو کے کہہ رہا ہوں، یوکرائن کا اور اس کا رشیا کا جو ڈیتھ، لاکھوں فوجی مر چکے ہیں، لاکھوں کی بات ہے. ویسے آپ لوگ سرچ کریں گے تو لاکھوں کی کہانیاں، بلکہ ایک ویڈیو بڑی مذائقہ خیز بھی تھی لیکن افسوسناک بھی تھی، کرب آمیز بھی تھی، سب کچھ ہی تھا اس ایک ہی ویڈیو میں. کیونکہ دکھنے میں تو ایک عورت جیسے کار میں اپنے کسی بوائے فرینڈ کو چمٹی ہوئی تھی، ہسبینڈ تھا، بوائے فرینڈ تھا، اللہ بہتر جانے، لیکن چمٹی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ڈانسنگ کار بنی ہوئی ہے. لیکن بعد میں اس کو غور سے دیکھے تو سائڈ میں فوجی کھڑے تھے دونوں شیشوں کے پاس کار کے.
اور اس میں یہ ہو رہا تھا کہ وہ اصل میں اس کو لینے آئے تھے اور وہ اپنے شوہر کو جنگ پہ جانے نہیں دے رہی تھی یا بوائے فرینڈ کو جانے نہیں دے رہی تھی، چمٹی ہوئی تھی. تو یہ یوکرائن کی حالت ہے کہ وہاں فوجیوں کو زبردستی جیسے کہتے ہیں لے جایا جا رہا اور فیملی اب نہیں بادر کر رہی. یوکرائن کا اسپرٹ شروع سے ہی لو رہا ہے جنگ میں. کرپشن آپ کو پتہ ہے، شروع میں ان کی باتیں ایکسپوز ہوئی تھی، میزائل بکنے والی اور ساری جتنی بھی. اس کے بعد انہوں نے بھی تو مرشنریز انڈین انہوں نے بھی منگوائے ہیں انڈیا سے. انہوں نے اچھا آپ کو مزے کی بات بتاؤں، یہ تو ہم لوگ ایکسپوز ہی نہیں کرتے. سننے میں آیا تھا ان کو بھی انڈیا اور انہوں نے بھی افریقہ اور ادھر سے بھی منگوائے ہیں لڑنے کے لیے. اور اسی طریقے سے یہ کام غزہ میں بھی ہوا ہے. اسرائیل نے بھی 50-60 ہزار انڈین منگوایا مودی سے. اچھا ایک چیز بڑی کلیئر ہے، جب کسی قوم پہ یہ وقت آ جائے نا کہ اس کو باہر کے فوجی منگانے پڑے، بات سمجھو اب تو شیورلی یہ محفوظ نہیں رہے. شیورلی اب کہانی ان کی ختم ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے آپ لوگ جیسے آمدن سے زیادہ خرچ شروع ہو جائے تو کہانی ختم ہو جاتی ہے اکنامک سسٹم کی. مطلب آپ کی تنخواہ سے زیادہ آپ کا خرچہ ہو تو بس ختم، آپ کا اکنامک سسٹم کولیپس کر جائے گا. اسی طریقے سے ملکوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس مرد نہ رہیں یا آپ اس قابل نہ رہیں اور آپ کو ہائر کر کے بلوانا پڑے تو بس پھر کہانی ختم. تو زیلنسکی بیسیکلی جو رشیا کی بات کر رہا ہے، رشیا تو سائز میں بہت بڑا ہے اور رشیا بھی ارد گرد سے اپنی کمک لے رہا ہے، یہ بھی لے رہے ہیں. تو نکو نک ہوئے پڑے ہیں. یورپ تماشا دیکھ رہا ہے، لیکن یورپ کو یہ تماشا مہنگا پڑے گا کیونکہ یورپ رشیا کو اپنے تک آنے سے روکنے کے لیے یہ شو سجائے ہوئے اور اسلحہ کی انڈسٹری اسلحہ بیچ رہی ہے. سارے ممالک اپنے ہاتھ رنگ رہے ہیں اس گیم میں. جیسے یو کے کا آپ کو یاد ہے سیز اکاؤنٹس پہ انہوں نے اپنا کمپنیوں کا چاندی کی، ورنہ یو کے کا آرڈر کہاں سے؟ وہ جو اسلحہ ساز کمپنی ہے ان کا مال اچھا اسی طریقے سے جو اسلحہ ساز کمپنیاں تھیں انہوں نے بیچنا تھا، وہ سب بیچ رہی ہیں. جرمنی اس میں دوسرے نمبر پہ ہاتھ دھو رہا ہے، فرانس دھو رہا ہے. یہ F-35 والی جو کہانی سے پہلے جو وہ اپنا گرائے تھے ہم نے رفال، وہ اس کے فرانس کے ہی تھے نا. تو یہ سارے جنگ میں سب لوگ ہاتھ دھو رہے ہیں. اب یہ چاہتے تو یہ کہ صرف ہمیں بینیفٹس آئیں، لیکن بینیفٹس کے ساتھ آپ کو پتا پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یورپ تھریٹ میں. اچھا آپ خود سوچیں کہ ہر چیز کی ایک حد ہے. جب کسی کی حد سے زیادہ ایک معاملہ گزر جائے گا، نروس پہ بن جائے گی، تو وہ کوشش کرے گا مڈ ختم کرو، جو بنیاد ہے وہ ختم کرو. اور آپ لوگوں کو اصل بات جو سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسی بنیاد پر دسمبر تک جو پریڈکشن ہے کہ دسمبر تک جتنے بھی آپ کے لیڈرز ہیں یا جو بھی ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ ساری کی ساری اباؤٹ ٹو ریپلیس ہے. اس کے اسباب ایسے ہی بننے ہیں. پاکستان کی کنڈیشنز دیکھ لیں، انڈیا کی دیکھ لیں، انڈیا کے احتجاج، ایران کی دیکھ لیں. اچھا مسعود پزشکیان کے استعفوں کی خبریں شروع ہو گئی تھی حالت جنگ میں. اچھا اسی طرح مجتبیٰ خامنہئی صاحب ہیں نہیں ہیں، وہ ایک علیحدہ بحث شروع ہو گئی. اچھا اب بات یہ آنی ہے کہ یہاں بھی یہی اترنے اتارنے کی کہانیاں شروع ہوں گی. انریسٹ بڑھے گا. جیسے ٹرمپ اب اپنا مڈ ٹرم بہت مشکل ہے اس کے لیے. ایسٹرالوجیکلی تو میرے پاس میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ جیتے گا. ایسٹرالوجیکلی تو ختم ہے کہانی اس کی. کیوں؟ کیونکہ وہی دشا ہے ٹرمپ کی بھی جو اس کی جب یہ پچھلا جب ہارا تھا الیکشن پریزیڈینشل، اس وقت جو ایکٹیویشن تھی وہی ایکٹیویشن ہے. بس ٹھیک ہے وہ مہادشا میں تھی، یہ انتر دشا میں، لیکن ہاؤسز وہی ارینج ہو گئے ہیں، الائنمنٹ جو ہے. تو اس سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ مڈ ٹرم بھی ہارے گا. اسی طریقے سے یہاں بھی جو آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کی صورتحال، یورپ میں آپ دیکھیں گریس میں مسجدیں
इलीगल कह के या जो भी कह के, इबादत गाह है जी, क्या लीगल और क्या इलीगल। मत्था टेकने के लिए क्या इजाजत चाहिए, एक जगह को मुख्तस कर दिया कि अल्लाह को जैसे कहते हैं हमें झुकना है, जिसने जमीन बनाई। ग्रीस उस पर क्रैक डाउन कर रहा है, फिर ग्रीस जो है वो आपके इसराइल के साथ पैक्ट में है, जैसे डिफेंस के, और तुर्की के साथ मसला है। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से स्पेन ने कोई अच्छा रोल प्ले किया तो उस बेचारे को जो है पूरे का पूरा, अच्छी किंग फैमिली है, लेकिन वो देखिए स्पेन में पहले ही मैंने जैसे अर्ज की थी, औरतें ही औरतें हैं, मर्द नहीं है। तो इस दफा फिर उन्होंने इमिग्रेंट्स बुला लिया ना, कि खोल दिए। अब लोगों को यही दिखाया जा रहा है कि इतना इलीगल इमिग्रेंट आ गया, लेकिन एक्चुअल उनकी जरूरत है वो। बल्कि बादशाह भी जो है उसकी भी 2 बेटियां ही हैं जो अमूमन नजर आती हैं, कभी बेटा नहीं नजर आया। आई डोंट नो द हिस्ट्री, लेकिन लगता है कि बेटियां ही हैं जो स्पेन को रूल कर रही है, किंग फैमिली जो है। इसी तरीके से इमानुएल जो फ्रांस वाला है, इसकी हालत आपके सामने ही है। मतलब ये कितनी दफा वो जैसे कहते हैं कि ह्यूमिलेट हुआ है ट्रम्प के हाथों। मिला ये जो इसकी मेलोनी है उसकी भी हालत देख लें। तो ये ओवरऑल ये जो चंद नाम है चलते फिरते जो लीड कर रहे हैं इस वक्त यूरोप को, तो ये आपस में नजर वो हम आहंगियां नहीं नजर आती जो कभी अच्छे वक्तों में हुआ करती थी नेटो के तौर पे या किसी भी उस पे। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि ये जो अब बंदरगाहें तबाह होने का सिलसिला जब शुरू होगा परमानेंटली मुड की तरफ, तो रशिया और यूक्रेन में भी मुड तबाह किए जाएंगे, कि यानी कि मारा जाएगा जर्मनी की असला फैक्ट्री पे, मारा जाएगा फ्रांस की मैन्युफैक्चरिंग पे जहाजों की, मारा जाएगा ताकि इनको इनको वो जैसे कहते हैं ना ट्यून अप किया जाए ताकि ये जो है इसकी इमदाद बंद करें, जेलेंस्की को जो इन्होंने पुश किया हुआ। अब बात यह है कि ये दिसंबर आते आते जो है ना, दिसंबर तक ये सारे का सारा मैक्सिमम लोग रिप्लेस होने ही हैं। अब आज हो जाए कल हो जाए, ये टाइम ही इसी रिप्लेसमेंट का, लीडरशिप रिप्लेसमेंट। और उसके बाद जहां तक पाकिस्तान की आपने या इनकी बात की, पीटीआई और ये सारी, आपको याद होगा क्या कि मैं निकला था कि ये 45 दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि अफसोसनाक होंगे, खतरनाक होंगे। कर्फ्यू देखे पाकिस्तान के कई इलाकों में, कर्फ्यू, शहादतें, फौजी शहादतें, सिविलियन शहादतें, हर तरफ कश्मीर में अनरेस्ट, एहतजाज एहतजाज दर एहतजाज के सिलसिले, हर तरफ एक जैसे कहते हैं ना कि क्यास की कंडीशन है। और इसी उसमें गंदम का बहरान, और देखे किसान को हक नहीं मिलता, बाद में आज बाहर से मंगवा रहे हैं, अजीब ही मतलब प्लानिंग्स हैं या चीजें हैं। किसान का तो आपको पता है, बस ही अर्ज की थी कि अभी टाइम नहीं है, किसान के लिए जो बेटर है वो नहीं है अभी टाइम, दिसंबर के बाद कहीं कुछ बेहतरी आएगी। लेकिन उस वक्त मैं सोचता हूँ कि वो पाकिस्तान के हिसाब से नहीं, जनरली किसान के लिए फिर बेहतरी क्या आएगी। अभी तो लगता है कि बहुत लंबा टाइम ही किसान को वापस अपने ओरिजिनल ऑर्गेनिक मॉडल पे जाना पड़ेगा, बायो खाद पे और इन सारी चीजों पे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि दिसंबर के बाद मुल्की जायचे के हिसाब से जब पाकिस्तान को देखें या इंडिया को, मुल्की हिसाब से तो किसान का दिसंबर तक का टाइम था जब केतु की। लेकिन जनरली जब हम फूड या एग्रीकल्चर के कैंसर साइन को मानते तो केतु उसमें जा रहा है। जब केतु जाएगा कैंसर साइन में या फूड साइन में या लिक्विड साइन में, या जो जिस पे हमने प्रेडिक्ट किया कि टनल्स बनेंगे, उसी पे ही है कि फूड क्राइसिस, किसानों के लिए क्राइसिस ये भी बनेगा। और खुफिया ब्लैक होगी फूड, हाँ जैसे टनल्स पानी के नीचे से थी, लगता है कि फूड की भी स्मगलिंग होगी, खुफिया फूड बेची जाया करेगी, इसकी भी स्मगलिंग होगी, और पेट्रोल की भी स्मगलिंग, लिक्विड प्लस फूड प्लस एग्रीकल्चर ये भी उसमें इन्वॉल्व होगा। अच्छा, अब इस सारी सूरत हाल को जब देखें तो ये लगता है कि भाई पीटीआई का ये जो एहतजाज है, जब हम इमरान खान का चार्ट देखते हैं, वो 27 अगस्त की आपको बताया हुआ जो एक्टिवेशन है, तो कोई इतनी अच्छी वो नहीं है। मुझे भी मैसेज आ रहे थे कि खान साहब जिंदा है या नहीं है, चले यहाँ सबके लिए आंसर कर देता हूँ कि देखिए जिंदगी मौत तो जो है वो इस तरीके से प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती एग्जैक्टली
کیوں؟ کیونکہ ہر شخص کے چارٹ میں 3 دفعہ وہ مرتا ہے، 3 ٹائمز. اسی وجہ سے آپ کو کہا کہ بلاؤں سے، وہ جیسے کہتے ہیں نا صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. کئی روایات دیکھی ہوں گی کہ فلاں نے فلاں نیک عمل کیا تو اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے طویل کر دی اس کے اجر میں یا عفظ میں. اچھا وہ بتائے نا وہ طویل کی کیسے؟ یعنی کہ وہ جانے والا تھا تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں نا کہ آگے بڑھا دی یا اس کی مدت بڑھ گئی، ورنہ وہ کم تھی. اس کا مطلب ہے کہ کوئی، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر انسان جب ہم دیکھتے ہیں اسٹرالوجی میں اس کے 3 فیز آتے ہیں، زوڈک وائز وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں. کہ کسی کا مرنے کا چانس بچپن کا ایک درمیانی عمر کا، ایک بڑی عمر کا، ان 3 میں فال کرتا ہے سب جنرلی. اور ویسے جو 6 8 12 کی ایکٹیویشن ہے اصولی طور پہ، چھٹا بھی، 8واں بھی، 12واں بھی جب ایکٹیویٹ ہوتے ہیں تو بندہ دنیا سے جا سکتا ہے، یہ ایک واضح وہ ہے. اچھا اس میں بھی اگر 8 اور 12 ہوں مخصوص تب تو زیادہ اس کی چانسز بن جاتے ہیں. جیسے ٹرمپ کا بھی اس وقت یہ آگے ایکٹیویٹ ہو جائے گا میرا خیال ہے فروری کی کسی اگلے سال کی ڈیٹ میں. تو خان صاحب کا وہ 27 اگست کو 6 8 12 ایکٹیویٹ ہو رہا ہے. اب 6 8 12 جو ہے وہ جب 6 ہاؤس 8 ہاؤس جس چیز کو زندگی کے ریپرزینٹ کرتا ہے، اس میں ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ منتقلی، ٹرانسفارمیشن، انتقال، جگہ کی تبدیلی کہہ لیں، زندگی کی تبدیلی کہہ لیں، اس کا ہاؤس بھی ایکٹیویٹ، 12واں گھر آخر کا، چھٹا گھر لیگل میٹرز کا. لیکن ایک بات آپ کو یاد ہے میں نے کہی تھی، وکیل نہیں ہوں گے. یاد ہے بہت پہلے ایک ویڈیو کی تھی، میں نے کہا کچھ ایسا ہوگا جو بھی ہوگا وکیل نہیں ہوں گے. اب 2 باتیں ہیں. اگر خان صاحب ادھر ملک کے حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں، خان صاحب کو جس طرح سے اب جی وہ کیا کہتے ہیں عام سے عام وہ پرانے کلاس کے ڈاکوؤں کے لیے جیلیں ٹوٹ جاتی تھی، کچھ ایسا ہیپن ہو بھی جاتا ہے، تب بھی عمران خان کی جو، مان لو کہ اگر اس کا تو چانس بہت کم ہے. عمران خان کا چانس صرف باہر جانا، ہاسپٹلائز ہے یا آئسولیشن ہے. پہلی آپشن یہ بنتی ہے کہ وہ نظر بندی میں ہو جائیں کہ چلو جی بنی گالا شفٹ کر دیتے ہیں. دوسری ہے کہ چلے جائیں اپنے باہر کے علاج کی غرض سے، اور بس اسی میں آخر ہو جائے. اور اسی میں یہ جو لوگ ہیں یا جو بھی ساری چیزیں ہیں، اس میں جو کچھ خطرناک ابھی اگر دیکھا جائے تو 27 اگست سے پھر وہ بات شروع ہوگی. اب وہ ٹرانسفارمیشن، منتقلی کدھر کو جاتی ہے کدھر کو نہیں جاتی وہ آپ پہ ہے. ہمارے جہاں تک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم پہ جہاں تک استطاعت ہے، جن لفظوں کی کوشش کر کے چناؤ میں آپ سے بات کر سکتے ہیں وہ کر دی ہے. تو اتنی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور اس پہ ایک روحانی پراسپیکٹو بھی ہے، ذرا وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ لے لیں. یہ تو ایسٹرالوجیکل بات تھی کہ عمران خان کی زندگی 27 اگست کو بدل سکتی ہے، علمی رائے یہ، اور وہ تبدیلی، منتقلی کہیں بھی ہو سکتی، وہاں بھی ہو سکتی ہے جہاں آپ لوگ گمان نہیں کرتے، یا اللہ کرے کہ وہاں نہ ہو، دونوں انداز سے. لیکن روحانی طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک پریکٹس ہے، کمٹمنٹ ہے انسانوں کے خواص کی یا انسانوں کے کوالٹیز کی. جیسے کتا اپنا کام کرے جس لیے پیدا ہوا ہے، حفاظت کرے، وفا نبھائے، بکری دودھ دے، بھینس اپنا دودھ دے، گوشت کا سبب بنے، ہر جانور، ہر چرند، درخت سایہ کرے، پھلدار ہے تو پھل دے. تو اللہ نے جو قدرت دی ہے یا جو اس کا ڈیوٹی ہے اس کے مطابق کام کرنا. اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کے اندر بھی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ کٹھی انسان کی گروپس یا گروہ بننے کی ایک صلاحیت موجود تھی. پھر وہ گروپ جو ہے وہ ایک یونیفارم اسٹریٹجی سے ایکٹ کرتا ہے، اس کے اندر ایک الائنمنٹ ہوتی ہے، وہ ایک شخص کی لیڈرشپ میں سارے کے سارے سملر ایکٹ کرتے ہیں، جس کے تحت انسان احرام مصر تک بنا جاتا ہے.
मतलब इतने बड़े पत्थर यूनिफॉर्म कुव्वत इस्तेमाल करके इतना बड़ा काम भी हो जाता है दुनिया में, जो कि वैसे ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, कैपेसिटी से बाहर नजर आता है इतने बड़े पत्थरों को मूव करना ही। तो इसी तरीके से इमरान खान इस कौम की एक टेस्ट के तौर पे भी जरूर है, या था कह लें, कि अच्छी या बुरी, सही या गलत, वो तो आप हम अपना ही बच्चे होते हैं घर के, कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है, लेकिन क्या इतनी बड़ी पार्टी की जैसे कहते हैं कि फेम भी हो, पॉपुलैरिटी भी हो, वोट बैंक भी हो, सीटें भी हो, सब कुछ हो, लेकिन वो अपने लीडर के लिए कुछ कर ना पाए, तो इससे पता चलता है कि इंसान सिर्फ की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ इंडिविजुअली हाउस होल्ड यूनिट में ही लैक नहीं की, इज्तमाइयत में भी हम लैक कर गए हैं कि हम इतने ज्यादा होके भी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हम वो भी हमारी जो ग्रोही जो भी सलाहियतें कह लें या ग्रोही जो हमारे वो है कनेक्शंस हैं, वो भी लैक कर गए। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिटेल इनपुट। इजाजत दें, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक अना निगहबान।